بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، چینل پر نئے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ اصل خبر آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، ایک جانب بات کریں گے سہیل آفریدی کے معاملے پر جو کہ انتہائی سنجیدہ ہو گیا ہے، دوسری جانب مریم نواز نے کل ایک بیان دیا، اس بیان نے بھی آگ لگا دی ہے۔ اب یہ آگ کہاں پر لگی ہے؟ جہاں پر ورکرز کے اندر آگ لگی ہے، جو کہ مریم نواز کی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے بھی یوز کیے گئے، جو کہ مریم نواز نے جن کا نام یوز کر کے بڑے بینیفٹس لیے، لیکن جب ان کے اپنے حقوق کی بات آئی تو مریم نواز کو غصہ آ گیا۔ غصے کا اظہار بھی انہوں نے بہت ہی پبلکلی کر دیا، یعنی کہ بہت ہی شدید انداز میں کیا۔ وہ بیان کیا ہے؟ سترہ پنجاب پروگرام کے ورکرز کو تنخواہ نہیں ملی تو باہر آ کر احتجاج کرنا ان کا حق ہے۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ اگر انہیں تنخواہ نہیں ملی، وہ احتجاج کے لیے باہر نکلتے تو یہ ان کا حق ہے۔ یہاں تک تو بیان بہت اچھا ہے، لیکن آگے کیا کہا انہوں نے؟ لیکن ہوا میں کوڑا اچھالنا اور بدتمیزی کرنا پنجاب میں اس بدماشی کی اجازت نہیں۔ یعنی یہاں پر جو الفاظ کا چناؤ ہے، ایک کہا جا رہا ہے کہ بدتمیزی کی جا رہی ہے کہ وہ کوڑا اچھال رہے ہیں، چلے مان لیا یہ کسی حد تک بدتمیزی ہوگی، لیکن دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ اس بدماشی کی اجازت نہیں۔ یعنی اپنے حقوق کے لیے باہر نکلیں، خود مان رہی ہیں کہ ان کا احتجاج کرنا حق ہے، جب اپنے حقوق کے لیے باہر نکلتے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ بدماشی کی اجازت نہیں۔ یعنی بدماشی پنجاب پولیس کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے، عوام اپنے حق کے لیے باہر نکلے، کوڑا اچھال دیا ہے، اتنی بڑی بات بھی نہیں تھی، چلے مان لیا غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر پھر بھی مریم نواز نے جس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا، یہ الفاظ جو یہ خود بھی غیر مناسب ہیں۔ یعنی اگر وہ اپنے احتجاج کے لیے باہر نکلے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ کوڑا اچھالنے کو تو دیکھ رہی ہیں، لیکن ان کا جو حق ہے جس کے لیے باہر نکلے ہیں، کیا اس کے اوپر بھی آپ نے گفتگو کی؟ آپ ان کو ان کی تنخواہیں دے دیں تو وہ یقیناً نہ باہر نکلیں گے نہ کوڑا اچھالیں گے۔ اگر آپ کو کوڑا اچھالنے پہ مسئلہ ہے تو کوڑا اچھالنے کا حل کیا ان کو دھمکی دینا ہے؟ یا کوڑا اچھالنے کا حل یہ ہے کہ ان کا جو حق ہے، جو تنخواہ وہ مانگ رہے ہیں، آپ ان کے ہاتھ پہ رکھ دیں، تو اس کے بعد اگر وہ کوڑا اچھالتے ہیں تو پھر وہ بدماشی بھی ہوگی، بدتمیزی بھی ہوگی۔ لیکن ناظرین، یہ نہیں کیا جاتا، اور یہی پہلو سب سے زیادہ افسوسناک ہے۔ اس پہ آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے کہ آپ کو اس بیان کے بعد کیا فیل آتی ہے۔ اگر آپ ان ورکرز کی جگہ ہوتے تو کیا آپ کوڑا اچھالتے، نہ اچھالتے، یا اس سے بڑھ کے کچھ کرتے؟ اس بیان کے بارے کمنٹس میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ اب ناظرین، ایک جانب ورکرز کو ان کی پے نہیں دی جا رہی، کوڑا اچھالتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ بدماشی نہیں چلے گی۔ دوسری جانب ناظرین، ملتان سے میں آپ کے سامنے ایک تصویر رکھتا ہوں۔ بظاہر یہ تصویر عام سی ہے، یہ ایک چنا چاٹ بیچنے والا شخص ہے جس نے یہاں پر چنے چاٹ کی قیمت بھی لکھی ہوئی ہے، 30، 40، 50 اور 100 روپے کے یہ چنے بیچتا ہے۔ اب ناظرین، یہاں پر چنوں کا جو ریٹ پہنچ گیا، اس کا کہنا ہے کہ میں تقریباً 1000 یا 1100 کے چنے بیچتا ہوں، جس میں سے مجھے 200-300 روپے اس میں سے مجھے بچت ہوتی ہے۔ اب یہ شخص جو ہے نہ ریڈی لگا رہا ہے، فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے بیچتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس کوئی ٹرانسپورٹ نہیں، یہ چل چل کے کبھی کہاں بیٹھ کے کبھی کہاں بیٹھ کے چنے بیچتا ہے۔ اتنے پیسے بچتے چونکہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے۔ اب یہ جو تصویر ہے، یہ بظاہر تو چھوٹی سی تصویر ہے، لیکن یہ ایک شخص نہیں، یہی ایک ایک شخص مل کے 25 کروڑ عوام بنتی ہے۔ اب اس کو کیا اگنور کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ پیغام گورنمنٹ تک جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ ایک جانب ورکرز کو سیلری تو نہیں دی جا رہی، لیکن کیا ان پیغامات کو بھی دیکھا جا رہا ہے؟ اب میں آپ کے سامنے ایک بڑی حیرت انگیز چیز رکھتا ہوں۔ ملتان سے ایک ٹریفک پولیس والا ہے، اس کی 3 ویڈیوز ہیں جو اس نے اپلوڈ کی ہیں۔ اب یہ ٹریفک پولیس والا کیا کر رہا ہے؟ یہاں پہ ایک چیز میں پہلے ہی آپ کو کلیئر کر دوں۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ کہ کیا یہ آئین اور قانون پر عمل کر رہا ہے؟ مثال کے طور پہ اس نے پہلی ویڈیو اپلوڈ کی، اس میں جو چھوٹے بچے جو کہ بائک چلا رہے ہیں، اب ان کے پاس لائسنس بھی نہیں، ان کی ایج بھی نہیں، یہ بائک تو نہیں چلا سکتے، کیا ان کا چالان ہونا چاہیے؟ کیا ان کو پکڑ لیا جانا چاہیے؟ تو یہ تو قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب کیا یہ اس پہ عمل کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا۔ میں اس سے بالائے طاق ہو کے، اس سے تھوڑا بالا تر ہو کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ اس سے زیادہ کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب ناظرین، اس نے بچوں کو روکا، اس نے پوچھا کہ آپ چھوٹی ایج میں بائک کیوں چلا رہے؟ تو ان دونوں بچوں نے کہا کہ ہمارے والد کی چند دن پہلے ڈیتھ ہو گئی ہے، ہم دونوں بھائی بائک پہ نکلے ہیں روزگار کی تلاش میں۔ اب یہاں پر پولیس والے نے ان کا چالان نہیں دیکھا، بلکہ یہ جملہ سننے کے ساتھ اس کو ہمدردی آ گئی، اس نے ان کے ساتھ اچھا بیہیو کیا، اس ویڈیو کو ریکارڈ کر کے میسج کے طور پہ حکومت کے لیے اپلوڈ کر دیا۔ پھر یہی پولیس والا ہے، اب ایک بزرگ ہے جو کہ بائک چلا رہا ہے، اب اس بزرگ کا چالان اس نے کس بنیاد پہ کیا؟ ہیلمٹ نہیں تھی یا اس نے غلط سائڈ پہ بائک چلائی، جو بھی تھا، اس بزرگ کی جو بائک کی حالت ہے اور اس کی جو ایج ہے، اس کو دیکھنے کے بعد اس شخص نے اس کا چالان نہیں کیا۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے، اس کی مزدوری کرنے کی حس کو دیکھتے ہوئے اس نے چالان نہیں کیا۔ لیکن کیا یہ پیغام، اس نے یہ ویڈیو بھی اپلوڈ کر دی، یہ پیغام بھی حکومت کے لیے ہے۔ اب جو تیسری ویڈیو اس کی سامنے آتی ہے،
اب جو تیسری ویڈیو اس شخص کی سامنے آتی ہے، ایک رکشے والا ہے جو کہ رکشے کو دھکا لگا کے آ رہا ہے. اس نے اس شخص کو روکا، اس سے پوچھا کہ آپ رکشے کو دھکا کیوں لگا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ پیٹرول ختم ہو گیا ہے. اس شخص نے جیب سے پیسے نکال کے اس کو دیے. یہ ویڈیو بھی اس نے اپلوڈ کر دی. اب ناظرین یہاں پر یہ پولیس والا ہے، اسے تو کہیں نہ کہیں پر ہمدردی آ جاتی ہے. اس طرح سارے پولیس والوں کو ہونا چاہیے. ایک پیغام تو یہ، لیکن دوسرا سب سے امپورٹنٹ پیغام ہے کہ یہ جو ویڈیوز اس نے اپلوڈ کی ہیں، جہاں پر چالان بنتا ہے وہاں پر اس کو ضرور کرنا چاہیے، قانون کے تقاضے پورے کرنے چاہیے، لیکن انسانی ہمدردی اس کے بعد پھر بھی کی جا سکتی ہے. یہ شخص ایک ٹریفک پولیس والا ہو کے انسانوں سے ہمدردی کر رہا ہے، عوام کے جذبات مسائل کو سن رہا ہے. کیا اس کو وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس کو وزیر اعلیٰ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ تو عوام کے مسائل حل کر رہا ہے. کیا اس کو ٹریفک پولیس والا ہونا چاہیے؟ دوسری جانب جو ہماری وزیر اعلیٰ ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ کو تنخواہ نہیں ملی تو بدتمیزی نہیں چلے گی، کوڑا نہیں اچھالنا. لیکن یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کو تنخواہ دے دی جائے گی اگر آپ نے کوڑا اچھالا ہے تو ہم آپ کی بدتمیزی کو برداشت کریں، چونکہ آپ کا حق آپ کو نہیں دیا گیا. ناظرین اس شخص کو آپ نے جملہ ضرور لکھنا ہے. کیا اس کو وزیر اعظم ہونا چاہیے، وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے؟ کیا ایسی شخصیات نہیں ہونی چاہیے کہ مسائل سنتے ہی فوری طور پر حل کر رہا ہے شخص جتنا کر سکتا ہے؟ اس کے وسائل کیا ہوں گے، اس کے باوجود بھی ویڈیوز بنا کے ریکارڈ بھی کر رہا ہے، پبلش بھی کر رہا ہے. اب ناظرین آگے بڑھتے ہیں. وسیم عباس ایکٹر ہیں، انہوں نے جس طرح کے بیانات دیے، اس کے بعد جس طرح سے لوگوں کے اوپر انہوں نے گفتگو کی، جس طرح سے انہوں نے اپنی زبان کا استعمال کیا، اس پر شدید تنقید کی گئی. آپ ہو سکتا ہے یہ ویڈیوز دیکھ چکے ہوں، نہیں بھی دیکھی تو آپ سوشل میڈیا پر جا کر ان کا نام لے کے یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. لیکن اب ایک ویڈیو سامنے آتی ہے جو کہ افسوسناک ہے. ایسے لوگ جن کی زبان جو وہ صحیح نہیں ہوتی، غیر اخلاقی الفاظ استعمال کرتے ہیں، کچھ ہی دنوں کے بعد انہیں نون لیگ کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹیچمنٹ کے طور پر کیوں دیکھا جاتا ہے؟ اب عظمہ بخاری کی جانب سے ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے، وہ ان کے ساتھ آفس میں ہے، کہیں پر مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، ان کے سامنے جھک جھک کے سلام بھی پیش کر رہے ہیں، ان کے سر پر ہاتھ بھی رکھ رہے ہیں. یہ ویڈیو سامنے آتی ہے جس کے اوپر سید ذیشان کا کہنا ہے کہ چند گھنٹے پہلے عظمہ بخاری صاحبہ کی ٹک ٹاک پر لگی ویڈیو میں وسیم عباس صاحب کافی خوش نظر آ رہے ہیں، ماشاءاللہ اللہ ہنستا ہوا رکھے انہیں. اب اس کے بعد ان کی ویڈیوز کو اگر سنا جائے تو ایک جانب یہ عمران خان پر تنقید کرتے ہیں، ان کی پارٹی پر، لوگوں پر، جس طرح کی زبان کا استعمال کرتے ہیں. کم از کم یہ ایک سیلیبریٹی تھے، نون پرسنالٹی ہیں، انہیں اس طرح کی زبان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. لیکن اب اٹیچمنٹ ان کی عظمہ بخاری کے ساتھ نظر آ جاتی ہے، جس کے اوپر سوشل میڈیا پر تنقید ہے کہ کیا ایسے لوگ جس طرح کی زبان کا استعمال کرتے ہیں انہیں ہی سپورٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ اب یہ سوال جو اپنی جگہ برقرار رہتا ہے، اس کے اوپر بھی عظمہ بخاری جو حکومت ان کو سوچنا چاہیے کہ آخر ایسے لوگوں سے ایفیلیشن کر کے اپنی پارٹی کو یا اپنی سٹیٹس کو کیوں تھوڑا سا کم کیا جاتا ہے. اب ناظرین آگے بڑھتے ہیں. سہیل آفریدی کا معاملہ انتہائی سنجیدہ ہو گیا ہے. سہیل آفریدی کے بارے میں اظہار رانا تک کے لوگوں کا دعویٰ کرنا ہے کہ وہ کمپرومائز ہیں. یعنی اب باہر سے بیٹھے لوگ بھی، شہباز گل ہوں، باقی لوگوں، ان کے کمپرومائز ہونے کے اوپر باتیں، سوالات اٹھ رہے ہیں. میرا ذاتی تجزیہ میں آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکا ہوں کہ سہیل آفریدی کہیں نہ کہیں پر عمران خان کے لیے بیک ڈور رابطے کر رہے ہیں، وہاں پر ان کی گفت و شنید جاری تھی، لیکن وہ معاملہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. لیکن اب اس کے بعد سہیل آفریدی جس طرح سے اب ان کے اوپر تنقید کا سلسلہ جاری ہوا ہے، یہ تنقید بہت آگے بڑھی ہے. پہلے کارکنان تھے، میں نے ایک نظریہ پیش کیا کہ سہیل آفریدی چاہے جتنے بھی مخلص عمران خان کے ساتھ ہوں، بیک اینڈ پہ ان کے لیے کوششیں بھی کریں، لیکن کارکنان کو اعتماد میں لینا چاہیے. نہیں تو اگر وہاں سے اگر اعتماد پورا نہ ہوا، جو ان کو وعدے وعید کرے، اگر انہوں نے وعدے وعید پورے نہ کیے تو سہیل آفریدی جب واپس لوٹیں گے تو کارکنان کا اعتماد بھی ان سے اٹھ چکا ہوگا. اب سہیل آفریدی کے لیے مشکل حالات شروع ہونے والے ہیں، چونکہ اب ان کے اوپر شدید انداز میں تنقید کی جا رہی ہے اور یہ معاملہ انتہائی سنجیدہ ہو رہا ہے. اب نظیر آگے بڑھتے اگلی خبر کی جانب. اسلام آباد سے ایک واقعہ سامنے آتا ہے. ایک شخص کو گھر سے اغوا کیا جاتا ہے، جس میں ایک خاتون کی جانب سے ہے کہ انہوں نے چند لوگوں کو، یعنی کہ چند قاتلوں کو ہائر کیا جنہوں نے اغوا کیا، اسے لے کر گئے اور اس کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے. اب یہ شخصیات کون ہیں؟ یہ لوگ پولیس کانسٹیبل نکل آتے ہیں، کسی ڈی ایس پی کی اولاد ہے، ان کے بیٹے ہیں، نکل آتے ہیں. قانون جب ایسی حرکتیں کرنے پر آ جائے گا ناظرین تو پھر ریاست کے اندر کیا نظام ہوگا؟ یہ بہت افسوسناک واقعہ جو کہ اسلام آباد جو کہ کیپٹل ہے اس کے اندر پیش آیا. اس کے گواہان بھی موجود ہیں. اس کے اوپر روف کلاسرا کا کہنا ہے کہ بڑے بڑے ثبوت ہیں، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن سٹل یہ معاملہ کیا اپنے انجام کو پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ کیپٹل کے اندر بھی اگر ایسے واقعات ہوں گے تو ریاست کہاں پر محفوظ ہے؟ ناظرین ان سارے واقعات کے بارے کمنٹس میں ایک جملہ آپ نے ضرور لکھنا ہے. ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا. خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے.